وقولوا للناس حسنا۔ سامعین، اگر آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بلا تاخیر صدیق بیانات چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیے اور ہماری ویڈیو کو آخر تک سنیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ تعالی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں سچ کے تعلق سے دو اہم واقعات عرض کر رہا ہوں۔ ایک خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور دوسرا قصبہ کاندلے کے ایک ولی اللہ کے تعلق سے۔ توجہ کے ساتھ میں سنیں، ویڈیو آخر تک سنیں، اور اگر ہو سکے تو دیگر احباب کو بھی سنوانے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم اپنے موبائل کے ذریعے سے ہی اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، تاکہ عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ بھی حاصل ہو جائے۔ سب سے اول تو بات یہ ہے کہ اسلام میں سچ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر حال میں خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سامعین، سچ میں زور ہے، سچ میں طاقت ہے، سچ انسان کو عزت کے اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیتا ہے۔ سچا آدمی ہر کس و ناکس کی نگاہ میں باعزت ہوتا ہے۔ ہر شخص سچے انسان کی بات پر بلا چون و چرا یقین کر لیتا ہے، اور سچ جنت میں لے جاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہر موقع پر سچ بولو، یہاں تک کہ اگر کسی بات میں گواہی دینی پڑے تو سچی گواہی دو، بھلے ہی وہ تمہارے رشتہ داروں، تمہارے والدین یا تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، سب سے اول موجودہ ضلع شاملی کے قصبہ کاندلے کے تعلق سے۔ انگریزی دور تھا، حاکم لوگ انگریز ہوا کرتے تھے کہ قصبہ کاندلے میں زمین کے ایک حصے پر، ایک ٹکڑے پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، جس میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا غیر مسلم۔ دونوں فریق دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جگہ میری ہے۔ کاغذی ثبوت کسی کے پاس تھا نہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جج انگریز تھا۔ جج فیصلہ کرے تو کس طرح کرے؟ اپنے دعوے میں دونوں برابر۔ جھگڑا طول پکڑتا گیا کہ مسلمان نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس پر مسجد بنواؤں گا۔ لیکن غیر مسلم نے بھی جب سنا تو اس نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ زمین عدالت مجھے دے دیتی ہے تو میں اس پر مندر بنواؤں گا۔ اب تک تو بات انفرادیت کی تھی، لیکن اب اجتماعی رنگ اختیار کر گئی۔ ایک طرف مسلمان مجتمع ہو گئے، دوسری طرف ہندو بھی آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ حالات پیچیدہ ہو گئے کہ قصبے میں قتل و غارت اور خون خرابے کی نوبت نہ آ جائے، اور جج پریشان کہ فیصلہ کرے تو کس طرح کرے، کس کے حق میں فیصلہ دے۔ انتہائی غور و فکر میں پریشان ہے کہ صلح صفائی کی کوئی نوعیت نکل آئے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ آگ سلگ گئی، یہ آگ جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ آخر کار جج نے فریقین سے کہا کہ کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ تم آپس میں بات چیت کر کے اس کا حل نکال لو۔ تو غیر مسلموں نے ہی ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتلائیں گے جس کو آپ پوشیدہ رکھیں، اور اگلی تاریخ پر پیشی پر ان کو بھی پوشیدگی سے بلوا لیں اور ان سے معلوم کر لیں، وہ جس کے بارے میں گواہی دیں اسی کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو مسلمانوں کو دے دیجئے، اور اگر وہ یہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، تو ہمیں دے دیجئے۔ جج صاحب نے دونوں فریقوں سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں تو یہ تھا کہ وہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوگا تو وہ مسجد بنانے کی ہی بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے کوئی تاریخ جو بھی کوئی مقرر کر دی،
اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں اس شخص کو بھی پوشیدگی سے بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان عدالت سے باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود پھاند رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا لیا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا اور ہم اسی پر راضی ہوں گے، ہمیں وہی فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے، اگلی پیشی کب آتی ہے۔ چنانچہ گواہی کے تعلق سے جج صاحب کے کان میں ہندوؤں نے مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا، جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی پکی ایمانی زندگی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے، مسجد کے متعلق ہی فیصلہ دیں گے، مسلمانوں کے متعلق ہی گواہی دیں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتلائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے، یہ زمین کس کی ملکیت ہے، اس لیے کہ ان کو حقیقت حال کا پتہ تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جج صاحب یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے، یہ زمین دراصل ہندوؤں کی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہندوؤں کی زمین ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب ہندوؤں کی ملکیت ہو گئی، جب یہ ان کی ملکیت ہے تو وہ جو چاہے کریں، گھر بنائیں یا مندر بنائیں، کچھ بھی کریں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ انگریز نے فیصلہ لکھ دیا، مگر انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ سامعین بہت ہی گہرائی کے ساتھ میں توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے ہیں مگر اسلام جیت گیا ہے۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اسی وقت ہندوؤں نے بھی کہا کہ جج صاحب آپ نے تو فیصلہ ہماری بات متعلق دے دیا ہے، لیکن اب ہماری بات پہ غور سے سن لیجئے کہ ہم اسی وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی وقت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب اپنے ہاتھوں سے ہی یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ تو سامعین عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو تو مسجد بنے گی، مگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔ تو بعض مرتبہ یہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت آسان ہے، جھوٹ سے فائدہ پہنچے گا۔ جھوٹ آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا ہوا راستہ ہے۔ جھوٹے سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، ایک عیب کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ عیب پھر بھی نہیں چھپتا۔ لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایران کا ایک شہزادہ جو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، اور جب آپ نے جلاد کو بلا لیا، اس وقت شہزادہ تو سامنے کھڑا ہی تھا، تو آپ نے شہزادے سے آخری خواہش کے مطابق معلوم کیا، اس لیے کہ عام طور پر پھانسی کے وقت یا سلب قلم کرنے کے وقت معلوم کیا جاتا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی یا کچھ کہنے سننے کی کوئی خواہش ہو تو اسے پوری کر۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے پانی پینے کی تمنا ہو رہی ہے۔
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پانی کا پیالہ دے دو۔ چنانچہ پانی کا پیالہ جب اسے دیا گیا تو شہزادہ پی نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ کہنے لگا مجھے اس جلاد کی تلوار کا خوف ہے کہ کہیں میں پانی پینے لگوں اور یہ تلوار کا وار کر کے میری گردن نہ اڑا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو مطمئن رہ، جب تک کہ تو پانی نہیں پی لے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تیرا سر قلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس شہزادے نے چالاکی یہ کی کہ اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا۔ پانی زمین سے جذب ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر، اپنے وعدے پر پکے رہیے، کیونکہ میں نے پانی نہیں پیا، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ایسا موقع تھا کہ ایک طرف تو اتنا بڑا دشمن اسلام کھڑا ہے اور دوسری طرف زبان کا قول ہے، سچ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تم اس کی بات نہ سنو، اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ یہ اسلام کو نقصان دینے والا شخص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بالکل اسلام کے مطابق تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا کہ میں نے قول دیا ہے، لہذا چونکہ وہ پانی تم نے نہیں پیا اب ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اس لیے میں تمہارے قتل کا حکم واپس لیتا ہوں۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کا حکم واپس لے لیا تو مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ یہ شہزادہ اپنی چالاکی کی وجہ سے بچ نکلا، لیکن حیرانی اس بات پر ہوئی کہ جب اس کو معافی کا حکم نامہ سنا دیا گیا تو وہ کہنے لگا اے امیر المومنین، میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اگر جلاد کو دیکھ کر میں کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا کہتی کہ شہزادہ موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ میں نے یہ ایک حیلہ اختیار کیا جس سے کہ میری جان بچ گئی، اور اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، اب میں آزاد ہوں۔ اب میں اپنے دل کے ساتھ میں کہتا ہوں، صدق دل سے کہتا ہوں کہ جس دین کے اندر سچ کا اتنا احترام ہے میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ شہزادہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی معاملات میں اس کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ وہ اسلام کا دشمن پھر اسلام کا بڑا جرنیل بن گیا اور بڑی عابدانہ اس نے زندگی گزاری۔ سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ سے جان چھوٹ جائے گی، ہرگز نہیں۔ ہم سچ بولیں گے، سچ ہمیشہ آسان راستہ ہوتا ہے، اور سچ کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے۔ کسی بھی حال میں سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور بہر صورت جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سچ کو اپنانے اور جھوٹ کو ترک کرنے کی توفیق بخش۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔